بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا عبرتناک واقعہ سناؤں گی جسے سن کر آپ ضرور سبق حاصل کریں گے۔ غریب ماں باپ کی اکلوتی بگڑی ہوئی بیٹی جو کہ ہر وقت گانے سننے کی شوقین تھی، اسے اللہ پاک نے کیسے عبرت کا نشان بنایا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ سبق آموز واقعہ۔ کسی گاؤں میں ایک عالم صاحب تھے، ان کا نام عبد الکریم تھا اور اپنی بیوی رئیسہ کے ساتھ رہتے تھے۔ بڑی منتوں مرادوں کے بعد ان کو اللہ پاک نے ایک ہی بیٹی عطا کی تھی۔ عبد الکریم اپنی بیٹی سے بہت ہی محبت کرتا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے بڑے لاڈ پیار سے اپنی بیٹی کو پالا۔ ان کی بیٹی کا نام زیبا تھا، جو کہ بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی۔ جب بھی وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتی تو وہ دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کی ان میٹھی میٹھی باتوں سے بڑا خوش ہوتے۔ وقت گزرتا گیا، بیٹی تھوڑی بڑی ہو گئی۔ ایک دن عبد الکریم جب نماز پڑھ کر گھر واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی نے بہت سارا میک اپ کیا ہوا ہے۔ تو عبد الکریم کو اس بات پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اللہ کی بندی، سمجھاؤ اپنی بیٹی کو، یہ کیا اس نے حرکتیں شروع کر دی۔ اکلوتی بیٹی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اس طرح کی گندی حرکتیں کرے۔ تم اسے پردے کی نصیحت کرو، یہ پردہ کیا کرے، نہ کہ یہ فیشن کر کے باہر گھومے۔ عالم صاحب کی بیوی کو اس بات کا بہت غصہ آیا کہ اس نے اس کی اکلوتی بیٹی کو ڈانٹ دیا۔ اس نے شوہر کو تو کچھ نہ بولا، لیکن بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر ناک پھلائے ہوئے اندر چلی گئی۔ عبد الکریم کہنے لگا، دیکھ لینا ایک دم ضرور پچھتاؤ گی۔ اگلے دن عبد الکریم کام کے سلسلے میں سعودی عرب چلا گیا۔ جاتے وقت عبد الکریم اپنی بیٹی کا ماتھا چومنے لگا اور کہنے لگا، بیٹی ہمیشہ خوش رہو، بس کچھ عرصے کی بات ہے، پھر میں گھر واپس لوٹ آؤں گا، بس تم ماں بیٹی اپنا خیال رکھنا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک دن زیبا کی ماں گھر کا کچھ کام کر رہی تھی تو اچانک بیٹی اپنی ماں کے پاس آئی اور کہنے لگی، ماں مجھے موبائل لینا ہے۔ میرے ساتھ کی جو لڑکیاں ہیں کالج میں اپنے ساتھ موبائل لے کر آتی ہیں، انسٹاگرام پر ریل بھی بناتی ہیں، گانے سنتی ہیں، تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں موبائل لے لوں۔ جب اس کی ماں نے یہ بات سنی تو ماں کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ ماں بولی، بیٹی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پہلے بھی تمہارے باپ کو تیرا میک اپ کرنا بالکل پسند نہیں، اسی وجہ سے تیرے باپ نے مجھے ڈانٹا تھا۔ لیکن ماں کی بات سن کر زیبا کو بہت ہی زیادہ غصہ آیا۔ اپنی ماں کو بولی، ماں تجھے نہیں پتا، نہ تو میں کچھ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ کوئی گھر کا کام کروں گی، اور نہ ہی کالج جاؤں گی۔ چاہے جو مرضی کر لو، جب تک آپ مجھے موبائل نہیں لے کر دیں گی میں کوئی کام نہیں کروں گی۔ مجھے ہر حال میں موبائل لینا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رونے لگی۔ اس کی ماں کو اس پر بڑا ترس آیا، کیونکہ ان کی کوئی اور اولاد جو نہ تھی، ان کی یہ ایک ہی تو بیٹی تھی۔ پھر زیبا کی ماں اس کے پاس آئی اور بولی، بیٹا اللہ کا واسطہ کھانا کھا لو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ چلو میں تمہارے آگے ہار مان لیتی ہوں، میں تمہیں موبائل لے کر دوں گی، بلکہ ہم آج ہی تمہارا موبائل لے کر آئیں گے۔ یہ بات سنتے ہی زیبا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے بعد دونوں ماں بیٹی بازار چلی گئی اور زیبا کی ماں نے اسے نیا موبائل خرید دیا۔ اب تو زیبا بہت ہی زیادہ خوش تھی، کیونکہ اس کی اتنی بڑی خواہش جو پوری ہو گئی تھی، جو کہ ناممکن تھی۔ اس کا باپ تو اسے کبھی بھی موبائل نہ لے کر دیتا، لیکن اس کی ماں اس کی ضد کے آگے ہار گئی تھی۔ اور اب آگے کیا ہونے والا تھا کہ آپ لوگ ضرور سن کر جائیے گا۔ زیبا نے جب گھر آ کر موبائل کو ڈبے سے نکالا تو اس کی ماں خوشی خوشی پاس بیٹھ کر بولی، بیٹا یہ مجھے بھی دکھاؤ کس طرح کا ہوتا ہے۔ زیبا کے تو فوراً ہی تیور بدل گئے، کہنے لگی، ماں جا کام کر، تجھے کیا پتا موبائل کیا ہوتا ہے اور کیسے چلتا ہے، تو کون سی پڑھی لکھی ہے، تو ہے ہی جاہل۔ ماں کا غصہ تو آیا، لیکن اپنی بیٹی کی خاطر ماں نے سب نظر انداز کر دیا۔ پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ وہ لڑکی دن بدن بگڑتی گئی، موبائل میں ہر وقت گھسی رہتی، ماں کا کہنا نہ مانتی، نہ کوئی گھر کا کام کرتی اور نہ ہی نماز ادا کرتی۔ اور جب ماں نماز پڑھنے لگتی تو اس لڑکی کو اس بات کی کوئی فکر نہ ہوتی، بس وہ موبائل میں گانے چلا کر سکون سے سنتی رہتی۔ جب اس کی ماں کا نماز سے ذہن الٹا ہوتا تو وہ بیٹی سے بولی، بیٹی اس کی آواز کم کر دو، میں نماز پڑھ رہی ہوں تو دھیان بھٹکتا ہے۔ آگے سے بیٹی جواب دیتی، ماں تو نماز کب پڑھ رہی ہے، تیرے کان تو میرے موبائل کی طرف لگے رہتے ہیں۔ ماں پھر بھی صبر کے گھونٹ پی گئی۔ اب اس کو اپنی بیٹی کی فکر ستانے لگی کہ یہ بیٹی کیا کرے۔ زیبا کی ماں ایک دن پھر بیٹی کو سمجھانے بیٹھ گئی
کہ بیٹی خدا کا خوف کرو، اتنا موبائل نہ چلایا کرو، تمہاری آنکھیں خراب ہو جائیں گی، تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ بیٹی مجھے تمہاری بہت فکر ہے، کچھ گھر کا کام بھی کر لیا کرو۔ لیکن زیبا کو موبائل سے فرصت ہی کہاں ملتی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو اتنی بات سننے پر دھکا دیا اور کمرے سے باہر پھینک دیا اور کہنے لگی کہ مجھے ڈسٹرب کرنے کی کیوں بار بار آ جاتی ہو؟ جب لائٹ آف ہو جائے گی موبائل چارجنگ پر لگا کر گھر کا کام کر لوں گی۔ اس وقت زیبا کی ماں کو احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی اور اب تو یہ لڑکی میرے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ پہلے تو زیبا موبائل پر گانے ہی سنتی تھی، لیکن اب تو اس نے حد ہی پار کر دی تھی۔ وہ جس کالج میں پڑھتی تھی اس کالج میں اس کے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا جس کے ساتھ زیبا کی دوستی ہو گئی اور دن رات اس کے ساتھ کال میں لگی رہتی، اور زیبا اپنا دل اس لڑکے کو دے بیٹھی تھی۔ وہ لڑکا اسے ہر طرح کی حرکت پر مجبور کر رہا تھا اور زیبا ہر بات اس کی مانتی جا رہی تھی۔ اب تو اسے اپنی ماں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، وہ اپنی ماں کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ بس ہر وقت یہ دعا کرتی کوئی ایسا دن آ جائے اور میری ماں کہیں غائب ہو جائے، گھر سے ہی چلی جائے اور میں اس لڑکے سے جی بھر کے باتیں کروں۔ ایسے ہی جب وہ اس لڑکے کو اپنی تصویریں بھیج رہی تھی تو زیبا کی ماں نے اسے دیکھ لیا، تو اس نے زیبا کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور بولی، کیا میں نے اس لیے تجھے موبائل لے کر دیا ہے؟ زیبا کو اتنی بات سن کر بڑا غصہ آیا۔ اس نے اپنی ماں کو ایک جھٹکے سے زمین پر پھینکا اور مارنے لگی، اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ میری اپنی زندگی ہے، میں اسے اپنی مرضی سے جیوں گی، اور ایک تو ہے کہ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں دیتی، نہ کہیں تو مرتی ہے نہ ہی میری جان چھوڑتی ہے۔ زیبا اب تو نافرمانی کی سبھی حدیں پار کر چکی تھی، وہ اپنی ماں کو بری طرح مار رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور زیبا کا باپ بن بتائے ہی سعودی عرب سے واپس آ چکا تھا۔ اس نے آتے ہی گھر میں یہ ماحول دیکھا، اس نے بھاگ کر اپنی بیوی کو زمین سے اٹھایا اور بیٹی کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور بولا کہ بیٹی شرم حیا بیچ کر کھا گئی ہو، اپنی ہی ماں کو تھپڑ مار رہی ہو۔ زیبا کی ماں نے روتے روتے اپنے شوہر کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میں نے ہی اس ذلیل کو موبائل لے کر دیا جس کی وجہ سے یہ لڑکی بالکل برباد ہو چکی ہے۔ عبدالکریم کہنے لگا، اب کیوں پچھتا رہی ہو؟ یہ سارا تمہاری ڈیل کا ہی نتیجہ ہے۔ ابھی وہ دونوں میاں بیوی اس طرح باتیں کر رہے تھے کہ بیٹی پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور جاتے ہی اسی لڑکے کو کال کر دی۔ اس لڑکے نے آگے سے زیبا کو تسلی دی اور ماں باپ کے خلاف اور بھڑکانے لگا، یہ تمہارے کیسے ماں باپ ہیں؟ تجھ پر تو ظلم کرتے ہیں، تجھے بھی تو جینے کا حق ہے، تو اگر مجھ سے بات کرتی ہے تو کیا گناہ کرتی ہے؟ زیبا کال پر روتی جا رہی تھی۔ اس لڑکے نے زیبا سے کہا، تمہارا باپ جو کچھ بھی کما کر لایا ہے، تم ایسا کرو سب کچھ سمیٹو اور میرے پاس آ جاؤ، ہم بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ زیبا نے گھر میں ماں کا جتنا بھی زیور اور باپ کا جتنا بھی پیسہ پڑا تھا وہ اٹھایا اور لے کر رات کو چپکے سے بھاگ گئی۔ وہ لڑکا زیبا کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے زیبا کو آتے دیکھا تو جلدی سے زیبا کا سارا سامان پکڑا اور کہنے لگا، تم ادھر ہی رکو، میں گاڑی کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ پھر زیبا پوری رات اس لڑکے کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہ آیا۔ زیبا کو وہاں پر ایک بزرگ آتے دکھائی دیے۔ اس بزرگ نے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے، تم اکیلی کیوں بیٹھی ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ زیبا نے روتے ہوئے اس بزرگ کو اپنا سارا واقعہ سنایا۔ اس بزرگ نے زیبا کو سمجھایا اور بولا، بیٹی ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، فجر سے پہلے کا ٹائم ہے، فجر سے پہلے تم ایسا کرو چپکے سے گھر لوٹ جاؤ، تمہارے ماں باپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا اور ان کی عزت بچ جائے گی۔ زیبا نے بالکل ایسا ہی کیا اور چپکے سے اپنے گھر واپس آ گئی۔ دیکھا تو اس کے ماں باپ ابھی سو رہے تھے اور وہ بھی چپکے سے آ کر لیٹ گئی۔ جب صبح ہوئی ماں نے گھر میں دیکھا تو نہ تو کوئی پیسہ تھا اور نہ اس کا کوئی زیور تھا۔ وہ رونے پیٹنے لگی، لیکن زیبا کے دل میں پھر بھی ذرا سا رحم نہ آیا کہ میں اپنی غلطی کا تکلف کروں اور سب کچھ سچ سچ بتا دوں۔ اس کی حرکتیں ویسی کی ویسی ہی رہیں۔ پھر ایک دن ایسے ہی زیبا کو اسی لڑکے کا فون آیا اور کہنے لگا، زیبا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تم مجھے کچھ پیسے بھیجو ورنہ میں تمہاری بھیجی ہوئی تصویر لوگوں کو دکھا دوں گا اور تیرے باپ کو بھی دکھا دوں گا۔ تیرے باپ کی ایک ٹکے کی عزت نہ رہے گی۔ اگر تمہیں اپنی عزت پیاری ہے تو مجھے رقم بھیج دو۔ لیکن زیبا تو اپنے باپ کا سارا پیسہ پہلے ہی برباد کر چکی تھی، اس کے پاس اب پیسہ دینے کے لیے نہیں بچا تھا۔ پھر اس لڑکے نے بھی بے غیرتی کی تمام حدیں پار کر دی اور اس نے زیبا کی ساری تصویریں اس کے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دی۔ جب زیبا کے باپ کو بیٹی کی یہ نازیبا تصویریں دیکھنے کو ملی اور لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی تو اس کا باپ یہ سب برداشت نہ کر سکا اور صدمے سے وہیں دم توڑ گیا۔
لیکن زیبا کو تو پتہ ہی نہیں پھر بھی کس مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ بجائے غم منانے کے یا توبہ کرنے کے، اپنی حرکتوں سے بالکل بھی نہ باز آئی۔ اب تو زیبا کلب جانا شروع ہو گئی اور اس کی بے و ماں بیچاری بیٹی کو بڑا سمجھا رہی تھی، لیکن بیٹی تو بالکل بگڑ چکی تھی۔ جب زیبا نے رات کو بھی لیٹ سے آنا شروع کر دیا، کیونکہ باپ کا سایہ اس کے سر پر نہیں رہا تھا جس نے اسے ڈانٹنا تھا، اس لیے اور آزادی سے پھرنے لگی۔ اس لڑکی کو گھر کی کوئی فکر نہیں تھی۔ گھر میں میری ماں کس طرح سے گزر بسر کر رہی ہے، کس طرح میری کھانا پینا پوری کر رہی ہے اور کس طرح گھر کا کرایہ دے رہی ہے، اس لڑکی کو ہر وقت اپنی ہی پڑی رہتی تھی۔ اب وہ اکثر ہی اپنی ماں کو بالکل نظر انداز کرنے لگی۔ اس نے اپنی تعلیم بس کالج تک ہی حاصل کی، اس کے بعد اپنی تعلیمی سلسلے کو جاری نہ رکھ سکی۔ اسے کچھ ہی رحم آیا اور اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے کے لیے ایک جگہ نوکری کرنے لگی۔ اس بات پر تو بہت خوش تھی کہ اس کی بیٹی اپنے گھر کے خرچ چلانے کے لیے پیسے کما کر لا رہی ہے اور اس کی فکر بھی کم ہو گئی، لیکن وہ اس بات پر بہت زیادہ پریشان تھی کہ 19 سال کی لڑکی اکثر رات تک باہر رہتی تھی، اس کا موبائل فون بھی بند ہوتا اور اپنی ماں کو یہ بہانہ کرتی کہ کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ اپنا موبائل بند کر دیتی ہے۔ زیبا کی ماں کو اس کے اس جھوٹ سے تسلی نہ ہوئی۔ زیبا کی ماں اور زیادہ پریشان رہنے لگی اور اس نے ایک بار پھر سے سوچا کہ میں کسی طرح اپنی بیٹی پر نظر رکھوں تاکہ یہ دوبارہ پہلے والی غلطی کا شکار نہ ہو جائے۔ اس لیے اپنے گھر کے باہر ایک CCTV کیمرہ لگوا دیا اور روزانہ صبح اٹھ کر وہ ویڈیو دیکھتی اور چیک کرتی کہ رات کو اس کی بیٹی کتنے بجے گھر آتی ہے۔ زیبا اپنی ماں کی اس حرکت سے بہت زیادہ پریشان تھی اور شدید غصے میں تھی، اور اس نے اپنی ماں سے جھگڑنا بھی شروع کر دیا۔ تم اپنی بیٹی پر شک کر رہی ہو، یہ اچھا نہیں ہے ماں۔ لیکن زیبا کی ماں نے وہ کیمرہ لگوائے رکھا اور روزانہ کی بنیاد پر یہی چیک کر رہی تھی کہ اس کی بیٹی رات کو کس وقت گھر لوٹتی ہے۔ ایک روز زیبا اچانک غائب ہو گئی۔ ماں کو اسی بات کا ڈر تھا اور وہی ہوا۔ زیبا کی ماں اب کئی دن تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ نہ زیبا کو گھر واپس آنا تھا اور نہ ہی وہ آئی۔ زیبا کی ماں کی حالت اب خراب ہونے لگی تھی اور اس نے بدنامی کے ڈر سے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کیا کہ میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس دن زیبا کی ماں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اپنی بیٹی کی راہ دیکھتے دیکھتے اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ محلے والوں نے زیبا کی والدہ کو اٹھایا اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیا۔ لوگوں نے یہ بھی بات نوٹس کی، والدہ کے اسپتال پہنچنے پر بھی وہ ہاسپٹل نہیں پہنچی اور نہ ہی زیبا اپنے گھر میں موجود تھی۔ محلے والوں نے اس بات کو گمبھیر معاملہ جان کر فوراً پولیس کو خبر کر دی۔ پولیس جب زیبا کے گھر پہنچی تو سارا ماجرا ان کے سامنے بیان کیا گیا۔ زیبا کئی دن سے غائب ہے، اس کی ماں اسپتال میں پڑی ہے جو کہ کوما کی حالت میں ہے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گھر کی تلاشی لی اور اسی گھر کی تلاشی کے دوران دروازے پر لگا ہوا کیمرہ بھی دیکھا اور اس کی ساری ریکارڈنگ بھی دیکھی، پر اس کیمرے کی ساری ویڈیو ریکارڈنگ اپنے موبائل میں لے لی تو اس کیمرے کی ویڈیو کا بطور جائزہ لیا گیا، لیکن کچھ نہیں پتہ چلا۔ جب پولیس کی ٹیم جنگل کی طرف گئی تو زیبا جھاڑیوں میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ پولیس کی ٹیم نے جلدی سے اسے ہاسپٹل پہنچا دیا، لیکن وہ کچھ ہی دیر میں تڑپ تڑپ کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی، کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے ساتھ 3 دنوں سے جنگلی جانور اس کے جسم کو نوچ رہے تھے، جس کے کارن اس کی حالت موت سے بھی بدتر ہو گئی تھی اور اس کی ماں ابھی بھی کوما میں تھی۔ وہ بے ہوش تھی۔ اس کی ماں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کی نافرمان اولاد اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اب محلے والوں کو زیبا کے کفن دفن کا بندوبست کرنا تھا، کیونکہ زیبا کی میت بالکل لاوارث پڑی ہوئی تھی۔ اس کا باپ نہیں تھا اور اس کی ماں بے ہوش تھی، تو اب محلے والوں کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس کے کفن دفن کا انتظام کرے۔ محلے کی عورتوں نے زیبا کو غسل دیا تو اسی وقت غسل دیتے ہی زیبا کے جسم سے عجیب بدبو اٹھنے لگی۔ غسل دینے والی عورتیں توبہ توبہ کرتے ہوئے غسل دے رہی تھی۔ جب وہاں سے باہر نکلی اور باہر کھڑے مردوں سے کہا، میت میں سے اتنی بدبو آ رہی ہے، آپ لوگ ایسا کریں بغیر غسل کے ہی اس کو دفن کر دو، کیونکہ کوئی بھی انسان اس بدبو میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ محلے کے مردوں نے ان عورتوں کو سمجھایا، یہ ثواب کا کام ہے، وہ جیسی بھی تھی تم لوگوں کا فرض بنتا ہے اسے غسل دو۔ وہ مسلمان لڑکی تھی، بے شک وہ نافرمان تھی اپنے والدین کی۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے تھے، لیکن ہم یہ گناہ نہیں کر سکتے بغیر غسل کے اسے دفنا دیں۔ آپ لوگ تھوڑی سی ہمت کریں، منہ پر کپڑا رکھ کر اس کو غسل دو۔ ہمیں اپنا فریضہ صحیح طریقے سے انجام دینا ہے۔ اس کی میت لاوارث ہے اور ہم ایک مسلمان ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس کے کفن دفن کا انتظام کریں۔
اگر ہم اس کو بغیر غسل کے دفنا دیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے بھی سوال کرے گا۔ محلے کے مردوں نے ان خواتین کو خدا کا خوف دلایا تو ان خواتین کو احساس ہوا اور انہوں نے منہ پر کپڑا ڈال کر زیبا کو غسل دیا۔ عورتوں کا کام تو یہیں پر مکمل ہو گیا۔ اب مردوں کی باری تھی۔ ان پر ایک عجیب آزمائش آ گئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے زیبا کی میت کو اٹھایا تو چارپائی اتنی بھاری ہو گئی کہ ان سے اٹھائی نہیں جاتی تھی۔ سب بہت پریشان تھے۔ اچانک سے بارش شروع ہو گئی۔ دوپہر کا وقت تھا اور سب لوگ بارش کے تھمنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اس کو صحیح طریقے سے دفنا سکے۔ دوپہر سے رات ہو گئی۔ بارش اب طوفانی بارش میں تبدیل ہو چکی تھی اور باہر کا موسم ایسا تھا کہ کوئی بھی انسان اس موسم میں باہر نکل کر زیبا کی تدفین نہیں کر سکتا تھا۔ سب لوگ پریشان تھے۔ 2 دن مسلسل بارش ہوتی رہی اور اتنی زیادہ بارش ہوئی، ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی باہر نکلے۔ مجبوراً سب نے یہ فیصلہ کیا امام صاحب سے بات کی جائے۔ اہل محلے نے امام صاحب سے بات کی کہ اب کیا کیا جائے۔ 2 دن سے لڑکی کی میت پڑی ہوئی ہے اور میت میں اتنی زیادہ بدبو آ گئی ہے کہ ہم اس کے قریب بھی نہیں جا پا رہے۔ آپ ہی کوئی حل نکالیں، آپ کو دین کا زیادہ پتہ ہے۔ امام صاحب نے کہا موسم تو خراب ہے اور رات کا وقت ہے، لیکن ہر حال میں آج رات اس بیچاری کو دفنا دو۔ محلے والوں نے چھتریاں اور لائٹ کا انتظام کر کے اس کی میت کو اٹھایا۔ بہت مشکل سے اس کی میت اٹھی۔ جیسے ہی قبرستان پہنچے تو بارش تیز برس رہی تھی اور جو زیبا کی قبر تھی پوری کی پوری پانی سے بھر چکی تھی۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے اور دوبارہ سے دوسری جگہ قبر کھودنی شروع کر دی، لیکن وہ قبر بھی بارش کی وجہ سے پانی سے بھر جاتی۔ وہ لوگ آدھی رات تک اسی کشمکش میں رہے۔ آج کسی بھی حال میں زیبا کی میت کو دفنانا ہے، ورنہ اس کی میت سے بیماریاں پھیلنے کا خطرہ تھا۔ اتنے میں وہیں پر ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ایک بات کہوں، برا نہ ماننا، لیکن میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ زیبا کو ہم اس کے موبائل اور اس کے سانگ سسٹم کے ساتھ دفنا رہے ہیں، تبھی اسے قبر میں جگہ مل رہی ہے۔ جب اس شخص نے اپنا یہ خواب سب کو بتایا تو سب پریشان ہو گئے کہ آخر کیسے زیبا کو ان سب چیزوں کے ساتھ دفنایا جائے۔ لیکن اس شخص نے کہا کہ اس کو صرف سچے خواب آتے ہیں اور حقیقت بھی یہی تھی۔ وہ اللہ کا بہت ہی نیک بندہ تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ ہم اس اللہ کے بندے کی بات پر عمل کر کر دیکھتے ہیں، کیا پتہ اس کو زمین میں جگہ مل جائے۔ لوگ اس کے گھر سے اس کا موبائل اور اس کا سانگ سسٹم اٹھا کر لائے اور زیبا کی میت کے اوپر رکھ دیا۔ پھر ایک اور جگہ اس کی قبر کھودی گئی۔ اب پانی تھوڑا کم ہو چکا تھا، بارش تھم چکی تھی اور بڑی مشکل سے زیبا کو جگہ ملی۔ زیبا کو قبر کے اندر رکھا گیا اور قبر میں ہی اس کا موبائل اور سانگ سسٹم بھی رکھا گیا۔ سب کو بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن سب کو لگ رہا تھا یہ اس کی عبرت کا وقت ہے۔ جن چیزوں سے اس نے زندگی میں محبت کی اور ان چیزوں کی وجہ سے اس نے والدین کی نافرمانی بھی کی، ان کو تکلیف دی، تو یہ چیزیں وہ دنیا میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اسے انہی چیزوں کے ساتھ قبر میں دفنا دیا جائے تاکہ اس کو احساس ہو اس نے دنیا میں کیا کمایا اور کیا نہیں۔ پھر اچانک ہی ایک شخص کی چیخ بلند ہوئی۔ اس نے کہا دیکھو، اس لڑکی کی زبان باہر آ گئی ہے اور اس کے کانوں سے کیڑے نکلنے لگے ہیں۔ یہ منظر اس قدر خوفناک تھا، وہاں پر تمام موجود لوگ چیخنے لگے، چلانے لگے۔ انہوں نے کہا اس کو تو مٹی ڈالنے سے پہلے ہی اس پر عذاب نازل ہو چکا ہے، جلدی کر کے اس پر مٹی ڈال دو اور یہاں سے بھاگ چلو، ایسا نہ ہو کہ اس کا عذاب ہم سب کو لپیٹ میں لے لے۔ اہل محلے نے اس کی قبر پر مٹی ڈال دی اور فوراً سے وہاں سے بھاگ نکلے۔ عورتیں توبہ استغفار پڑھنے لگی۔ صاحب سے جب اس بات کا ذکر کیا تو امام صاحب نے زیبا کی مغفرت کے لیے قرآن خوانی رکھوایا اور سب نے 3 دن تک زیبا کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ اتنے میں اس کی ماں کو ہوش آیا تو اس نے ساری حقیقت بتا دی۔ اس کی ماں رونے لگی اور سب نے اس کی ماں سے کہا تم اپنی بیٹی کو معاف کر دو تو اللہ بھی اسے معاف کر دے گا، وہ بہت عذاب میں ہے۔ زیبا کی ماں بہت رونے لگی اور اس نے اللہ کے حضور سجدے کر کے اللہ سے اپنی بیٹی کے لیے مغفرت طلب کی اور کہنے لگی اے اللہ رب العزت، وہ میری نافرمان بیٹی تھی، اے پاک پروردگار تو اس کی مغفرت فرما، کیونکہ مجھ میں ہی تو کمی تھی، مجھ سے اس کی تربیت کرنے میں کمی ہو گئی تھی، میں نے اس کو اتنا لاڈ پیار دیا اور اس کی یہ زندگی میرے لاڈ پیار کا نتیجہ ہی تھی جو بری گزری۔ جب اس کی ماں نے اس کو معاف کر دیا تو پھر امام صاحب نے کہا تم لوگ زیبا کی قبر کھدائی کرو اور وہ سانگ سسٹم اور موبائل وہاں سے نکال دو، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اس طرح میت کو نہیں دفنانا چاہیے تھا، تم لوگوں کو پہلے مجھ سے یہ بات پوچھ لینی چاہیے تھی۔ امام صاحب کے کہنے پر محلے والے دوبارہ قبرستان گئے۔ اب دھوپ نکل چکی تھی اور قبرستان کی زمین خشک تھی۔ انہوں نے قبر کشائی شروع کر دی اور دیکھا تو قبر ٹھیک ٹھاک تھی
اور انہوں نے قبر میں موجود موبائل اور سونگ سسٹم باہر نکالا اور اللہ کے حضور توبہ کیا۔ قبر میں زیبا کے ساتھ ان لوگوں کو یہ سب چیزیں نہیں دفنانی چاہیے تھی۔ پھر اچانک سے ایک شخص کی نظر زیبا کے چہرے پر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے سے عذاب ہٹ چکا تھا، اس کی زبان بھی صحیح ہے، اس کا چہرہ روشن ہے، اور لوگوں نے محسوس کیا اس کی قبر سے اب خوشبو بھی آ رہی تھی۔ واپس آ کر انہوں نے امام صاحب سے یہ ماجرا بیان کیا تو امام صاحب نے کہا یہ اس کی ماں کی دعا تھی جو قبول ہو گئی، کیونکہ ماں کی دعا کو جنت کی ہوا اس لیے کہا جاتا ہے۔ جب وہ اولاد کو لگ جائے تو جنت کی ہوا کی طرح لگتی ہے، اور زیبا کو اس کی ماں کی دعا لگ چکی تھی۔ اہل محلے نے پھر سے قرآن خوانی کی اور زیبا کی مغفرت کے لیے دعا کی، اور سب نے اللہ سے معافی مانگی کہ انہیں قبر میں موبائل اور سونگ سسٹم نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ اہل محلے کو احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے یہ کام کر کے بہت بڑا گناہ کر دیا، قبر کی اور میت کی بے حرمتی کی، اس لیے انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ کچھ دن بعد زیبا کی ماں کو ایک خواب آیا جس میں زیبا بہت خوش تھی اور اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، ماں میں نے تمہاری اور ابا کی ساری زندگی نافرمانی کی، تم لوگوں کو بہت تکلیف دی جس کی مجھے بہت بڑی سزا مل رہی ہے، لیکن جیسے ہی تم نے میرے لیے دعا شروع کی تو اللہ نے مجھے عذاب سے ہٹا دیا۔ بے شک والدین کا درجہ بہت بلند ہے، کاش میں آپ لوگوں کی نافرمانی نہ کرتی اور آپ لوگوں کی فرما بردار ہوتی تو یہ جو عذاب مجھے ملا تھا وہ بھی نہ ملتا، لیکن ماں یہ تمہاری دعا ہے، تمہاری دعا نے ہی مجھے اس عذاب سے بچایا۔ سن اہل محلے والے خوش ہو گئے اور امام صاحب نے سب سے کہا، دیکھو ہم لوگ سب کتنے گناہ گار ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور ہمیں اس کی سزا بھی ملتی ہے، لیکن اللہ کی ذات اس قدر مہربان ہے، جب انسان کو اس کی غلطی کا احساس ہو جائے تو فوراً سے اللہ رب العزت اس انسان کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحیمی اور کریمی ہے، وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اگر وہ ہمیں معاف نہ کرتا تو ہم تو ہمیشہ آگ میں جلتے رہتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو رحمان اور رحیم سمجھ کر ہم گناہ کرتے رہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے، اس کے راستے پر چلنا چاہیے۔ جب ہمارا رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے رب سے محبت کریں اور اس کے فرما بردار بندوں میں سے بن جائیں۔ آمین۔ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ لائک کرنے سے یہ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور ہاں اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔